اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ صدق اللہ ومولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم وصل علیہ۔ اللہ رب کریم کا بے حساب شکر ہے کہ اس پاک واحد ذات نے ہمیں زندگی کے بڑے حسین لمحات عطا کیے کہ ہم اس رب کے حضور اپنی جبینیں جھکا سکیں اور اس رب کو راضی کر سکیں۔ دعا ہے رب کریم ہماری جبینیں آئندہ بھی اسی طرح اپنے سجدوں کے لیے پسند فرمائے اور رب کریم ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے، بلکہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں شمار فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ایسا انسان بنائے جو اس کی ذات کو پسند آ جائے، اور اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی سچی پکی غلامی ہم کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ شریف الحمدللہ 10 آیے مقدسہ پڑھی، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آیت نمبر 11 کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جیسا کہ پچھلے درسوں کے اندر ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے کہ سب سے پہلے سورہ بقرہ شریف کی ابتدا میں 5 آیات تک متقین اور پرہیزگاروں کی بات ہوتی رہی، 6 اور 7 نمبر آیت میں کافروں کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد یہ تیسرا گروہ جو ہے منافقین کا، اس پر گفتگو جاری ہے۔ دعا ہے اللہ کریم مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سنا کر اس پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی ان منافقوں سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ یعنی دیکھ لیں یہ اتنے جھوٹے ہیں کہ یہ جب جھوٹ پھیلاتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اور اس کو بھی نام یہ اصلاح کا دیتے ہیں۔ اس سے پیچھے والی آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ ان کے دلوں میں بیماری تھی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، کہ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے۔ اب بڑی بات یہاں یہ ہے کہ یہ بار بار جھوٹ بول رہے ہیں۔ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے جب یہ مسلمانوں میں جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب اپنے کافروں میں مشرکوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ بھی جھوٹ۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کی بیماری کو بھی بڑھا دیا. جو ان کے دلوں میں زنگ تھا، بیماری تھی، کفر تھا، منافقیت تھی، رب ذوالجلال نے اس کو بھی بڑھا دیا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب بھی تیار ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ خبردار ہو جائیں، آپ اس چیز کو جان لو کہ یہی لوگ ہیں فساد پھیلانے والے، لیکن شعور نہیں رکھتے. یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرتے ہیں، جھوٹ اور فساد کو یہ پھیلا کر کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اور رب ذوالجلال ہمیں کہہ رہا ہے الا انہم، خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی لوگ ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں، تو آپ ان سے بچو. ہمیں یہاں پر بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کو بھی اصلاح کا نام دے رہے ہیں. اور ان پر ایک پوری سورہ مبارکہ سورہ منافقون اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی. اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ یہ کہتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حبیب یہ جھوٹ بولتے ہیں. حالانکہ بات تو سچی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ یہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، دل سے نہیں کہہ رہے. اور زبان سے اگر سچی بات بھی کہی جائے، اس کو دل سے نہ کہا جائے تو یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے، اور یہ ایسا ہی کرتے ہیں. پھر اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں کی طرح یعنی صحابہ کرام کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف لوگ لائیں. پھر اللہ تبارک و تعالی فرما رہا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار. پھر فرمایا خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہے لیکن جانتے نہیں. لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں. یہ ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے دین کی خاطر اپنی اولادیں بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دی، اپنا مال، اپنی جانیں بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دی. یہ ان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ بیوقوف لوگ ہیں. لیکن اللہ نے کہا خبردار، یقیناً یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہیں اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے تو اللہ پر ایمان لائے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر لبیک کہا، اللہ کے حکم پر لبیک کہا، جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں متقین اور پرہیزگار لوگ ہیں جنہوں نے بن دیکھے ایمان لایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانا، بن دیکھے مانا، اور یہ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی انہی کے لیے کہا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں اور یہی لوگ حق اور سچ پر ہیں. تو ان کے لیے اللہ نے کہا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس کی وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ دلوں کے اندر اپنے منافقیت چھپائے ہوئے ہیں.
دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے جو فساد پھیلاتے ہیں، جو منافقیت رکھتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز مزید اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ نیکی کا کام پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔